ابن عربی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت قبیلہ بنو حنفیہ میں جوہر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا، سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل بیت پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع مل گئی تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا، آج ہی جوہر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے قہر، غضب اور قہرمان حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی کانپتے اور تھر تھراتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کا خط حاکم یمامہ کو پہنچا تو اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ چنانچہ اس نے قبیلہ بنو حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر نوجوان لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ جوہر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے۔ جب اس کے ٹھکانے کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ جوہر کو اس پر اعتماد ہو گیا اور ان کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ لوگ جوہر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر انہوں نے اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا۔ جوہر ڈاکو جب حجاج بن یوسف کے سامنے پیش ہوا تو اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے جو 1,20,000 لوگوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اس ڈاکو کی جرأت دیکھیے کہ جب حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس راہ زنی اور ڈاکہ زنی پر کس چیز نے آمادہ کیا تو اس نے کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرأت اور شجاعت، دوسرا بادشاہ کا ظالم ہونا اور تیسرا زمانہ کے حوادث۔ حجاج نے کہا تو اس سے وہ کیا بات سرزد ہوئی جس کی وجہ سے تیری جرأت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانہ کے حوادث تجھ پر ٹوٹا ہے؟ جوہر نے کہا کہ امیر المومنین، اگر آپ مجھے آزمائیں تو مجھے بہترین سیاسی شاہسوار اور اپنی رعیت میں سے سب سے زیادہ خیر خواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں ابھی آزماتے ہیں، اور میری آزمائش یہ ہے کہ میں تمہیں ایک میدان میں چھوڑ دیتا ہوں جس میں ایک شیر ہوگا، اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچ جائیں گے، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ جوہر نے نہایت خوشی سے اس بات کو قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری عین آرزو تھی اور ایسا ہی کیجیے۔ حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں گے، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بھاری بھاری بیڑیاں ہوں گی اور دانا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا اور اس میں تلوار دے دی جائے گی۔ چنانچہ اس ڈاکو نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک جوہر کو جیل میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دے دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حاکم نے فوراً ایک ببر شیر مہیا کر دیا۔ جب شیر آیا تو اس کو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا گیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد جوہر کے پاؤں بیڑیوں میں اور دانا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا اور بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ جوہر اس کو دیکھ کر ایک رجزیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے داڑا اور انگڑائیاں لے کر جوہر کی طرف بڑھا۔ جب شیر بالکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تھا تو جوہر نے زور سے جس کی اور اس طرح زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک ہی وار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گر گیا، اور ادھر جوہر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے گر گیا۔ حجاج اور اس کے درباری ایک کھڑکی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر جوہر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے یہ اشعار پڑھنے لگا، اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج، میں تیرے نام کا بھی امیدوار ہوں۔ جو عورتیں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتی، اور میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو طے کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا سا انعام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ جوہر نے کہا نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے اس کے اور اس کے گھر والوں کے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔